ناظرین، اب اس بات میں تو کوئی ذرا سا بھی ابہام باقی نہیں ہے کہ الیکشن اپنی مقررہ مدت پر نہیں ہونے والے، اور اس میں کس کا قصور ہے، کون ذمہ دار ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے، اور یہ ہے ملین ڈالر کی بات کہ کیا اگر الیکشن ہو جائیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار منتقل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میں کم از کم 11 ایسے میرے پاس دلائل ہیں، 11 میرے پاس ایسے ثبوت ہیں، اور وہ اپنی تاریخ سے ہیں، یعنی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، ہماری جمہوری تاریخ ہے، پاکستان کی جو تاریخ ہے، میں اس سے ثابت کر سکتا ہوں کہ 11 مواقع ایسے آئے کہ ہر وہ حکومت جس سے اقتدار لیا گیا یا جس سے اقتدار چھینا گیا، اس کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیا، تو اس کے بارے میں بات کروں گا، اور میں وہ 11 دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں اس موضوع پہ بھی بات کروں گا کہ عمران خان جو ہے، اب جو اسے عدالتوں سے جو اسے ریلیف مل رہا تھا، اب وہ ملنا بند ہو گیا، اور اب ان کا جو فیصلہ ہے وہ اگلے چند دن میں ہوگا یا چند ہفتوں میں ہوگا، ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں مردم شماری کے حوالے سے بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ مردم شماری کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اپنے تحفظات کی بات بھی کر رہی ہیں، اور نئے الیکشن کی بات کر رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے تو اب نیا سٹینڈ لے لیا ہے کہ جی نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے الیکشن، اور اس پہ وہ 4 سے 6 ہفتے بتا رہے ہیں۔ رات عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 4 سے 6 ہفتوں کی بات ہے، یہ جلدی ہو جائے گا یہ پروسیس، حالانکہ ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر بہت بھی جلدی ہوا، بہت بھی جلدی کر لیں، کیونکہ ابھی تمام جو ہیں وہ ریزلٹس اکٹھے ہونے ہیں، تمام فہرستیں چھپنی ہیں، اور اس کو ان کی منظوری ہونی ہے، اور ان کو الیکشن کمیشن نے شائع کرنا ہے، تو یہ دنوں کی، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات ہے۔ اگر کم سے کم بھی وقت لگا تو 4 سے 6 مہینے لگیں گے، لیکن معاملہ 4 سے 6 مہینے پر نہیں ہے۔ ابھی اس کے بعد ایک نیا مرحلہ آئے گا کہ ایم کیو ایم جو ہے اس مردم شماری کو چیلنج کرے گی، اور جب اس کو اشارہ ملے گا، جب اس کو اس بات کا مطلب بتایا جائے گا کہ اب آپ نے اس چیز کو چیلنج کرنا ہے، اور چونکہ جب کوئی جواز باقی نہیں رہے گا تو ایم کیو ایم میدان میں آئے گی۔ یہ میں آپ کو وہ فیکٹس بتا رہا ہوں جو ہونے والے ہیں، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا، یہ گریجولی سارا کچھ ہونا ہے، اور اس آخر کار جو ہے الیکشن تب ہی ہوں گے جب حکومت چاہے گی۔ اب اس کے بارے میں آپ کے سامنے کم سے کم 11 جو ایسے واقعات ہیں، یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر 1977 سے لے کر، یعنی جب سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت گئی، اس کے بعد سے لے کر آج تک 2018 تک جو بھی حکومت آئی وہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی تھی، وہ کنٹرولڈ گورنمنٹ تھی۔ اس کو جو ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی حکومت آئی ہو اور وہ مکمل طور پہ با اختیار حکومت ہو۔ اس کو جو ہے باقاعدہ شرائط کے تحت حکومت دی گئی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو 1988 میں حکومت دی گئی، وہ تو بالکل ہی ان کو مطلب ہے کہ بالکل بتا کر کے وزیر خارجہ آپ نہیں چینج کر سکتی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو آپ نہیں بدل سکتی، فارن پالیسی کو نہیں بدل سکتی، داخلی پالیسی کو آپ نہیں بدل سکتی، مطلب اس کے باوجود بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ ہٹایا گیا، اور 58(2) بھی جو 58(2) بھی جو ایک اپریل مارچ یا اپریل تھا 1985 کا، تو اس وقت اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضیاء الحق نے وہ ترمیم ایک ڈالی تھی، اور ضیاء الحق کی خواہش کیا تھی کہ میں ایسا وزیر اعظم چاہتا ہوں کہ میں جب اپنی چھڑی ہلاؤں تو وہ میرے پاس آئے، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا با اختیار رکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے رکھا۔ سری لنکا کے صدر جے وردھنے نے ان کو یہ آئیڈیا دیا تھا، ڈاکٹر فاروق حسن نے اپنے اس تصریف میں لکھا جنہوں نے اس آئین کی شق کو لکھا تھا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ 85 سے لے کر 2006 تک، یعنی 20 سال کے اندر کتنے وزرائے اعظم گئے، کتنی حکومتوں کی قربانی ہوئی، تب جا کر جو ہے یہ 58(2) کی شق جو ہے وہ نکلی تھی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ 11 حکومتیں 85 سے لے کر اور 2000 تک، یعنی نواز شریف اور بے نظیر کی 2 حکومتیں، اور محمد خان جنیجو کی حکومت، اور بے نظیر بھٹو کی 88 کی حکومت، یعنی یہ 5 حکومتیں ایسی تھیں
اور چھٹی حکومت جو ہے محمد خان جنیجو کی، جس کو جو ہے مطلب ہے کہ صرف اس وجہ سے برطرف کیا گیا کہ وہ جو ہے ڈکٹیٹر جو بھی تھا اس وقت کی، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو اس حکومت کو رن کر رہے تھے، یا جن کے پاس 58(2)B کی طاقت تھی، ان سے ان کے جو ہے آپس میں نہیں بن پا رہی تھی، ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان حکومتوں کو برطرف کیا گیا۔ اور 1985 تک، یعنی 77 سے لے کر، یہ جو میں آپ کو پہلی دلیل دے رہا ہوں، 1977 سے لے کر 85 تک، یعنی 8 سال کا پیریڈ ہے، ضیاء الحق نے الیکشن نہیں کرائے، اور 2 مرتبہ الیکشن کی ڈیٹس دی اور الیکشن نہیں کرائے، اور وہ چاہتے کیا تھے کہ ایسی حکومت آئے جو میری تابع ہو۔ انہوں نے جمہوریت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، پارلیمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی، آئین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور پھر ان چیزوں کو ہمارے انہی سیاستدانوں نے اپنے آئین کے ذریعے ان کے تمام غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر سیاسی، غیر جمہوری، جتنے بھی ان کی غیر پارلیمانی جتنے بھی آرڈرز تھے، ہماری ان حکومتوں نے ان کو تحفظ دیا، ہماری ان جمہوری حکومتوں نے۔ اور پھر 2000 کے بعد، یعنی 5 سے 6 حکومتیں ہماری ایسی بنتی ہیں جن کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ آئیں، لیکن ان کے پیچھے بھی کس کی طاقت تھی؟ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تھی۔ یعنی جب انہوں نے چاہا ظفر اللہ جمالی کی حکومت کو ختم کر دیا، جب انہوں نے چاہا یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو ختم کر دیا، جب چاہا انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا، بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا، آصف زرداری کی حکومت کو ختم کر دیا، اور ہر مرتبہ، یعنی جو اصل بات بتانے والی ہے کہ جو بھی حکومت گئی ہے اس کو دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا۔ یعنی اگر 88 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت گئی، چاہے وہ پاپولر سیاستدان تھی، چاہے وہ مقبول ترین سیاستدان تھی، لیکن 90 میں اس کو نہیں آنے دیا، نواز شریف کو لایا گیا۔ اور پھر نواز شریف کی جب حکومت کو برطرف کیا گیا تو اسی غلام اسحاق خان نے دوسری مرتبہ بے نظیر بھٹو کو لے کر آئے، اور پھر جب بے نظیر بھٹو کی حکومت گئی تو نواز شریف کو لے کر آئے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اس کو، اگر چاہے وہ عوام میں پاپولر تھی، جس طرح آج عمران خان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں عوام کا پاپولر جو ہے وہ نمائندہ ہوں اور عوام میں میری مقبولیت ہے، اور 88% یا 77% یا 60%، جو بھی عمران خان صاحب کی پرسیپشن ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے مقبولیت حاصل ہے، تو ان کی بھلے ہو عمران کی مقبولیت، سو ان کا یہ دعویٰ ہو، سو ان کی یہ سوچ ہو، وہ کہتے ہو کہ مجھے اتنی مقبولیت حاصل ہے، لیکن عملی طور پر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہے۔ یعنی آج عمران خان کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ پاکستان میں کسی بھی مقام پہ احتجاج کی پوزیشن میں نہیں ہے، جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ یہ حکومت ہے یا آنے والی نگران حکومت ہوگی، وہ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ لے لیں، یا ان سے اپنی شرائط منوا سکے، یا پاکستان کے اندر جس طریقے سے الیکشن چاہتے ہیں یا سلیکشن چاہتے ہیں، جو بھی عمران خان چاہتے ہیں، وہ اس طرح کر لیں۔ کیونکہ دیکھیں جمہوریت ہوتی کیا ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے آتی ہے جمہوریت، اور اس کے اندر عوام کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہاں پر عوام کے پاس کسی کے پاس چاقو، کلہاڑا یا تلوار اور ہتھیار نہیں ہوتا، آپ کا نظریہ چلتا ہے۔ ہم نے یہاں پر نظریے کو چلنے ہی نہیں دیا، پنپنے نہیں دیا۔ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بڑی خواہش ہوگی، ان کی کوشش بھی ہوگی، لیکن جمہوری جماعتوں کا کیا کردار رہا؟ ان کا بھی تو یہی کردار تھا، انہوں نے بھی تو جو ہے کسی بھی طریقے سے جو ہے روک کے رکھا، اور یہاں پر جو ہے اپنی پارٹیوں کے اندر، اپنی جماعتوں کے اندر جو ہے خود جو ہے انہوں نے جو ہے نہ کبھی انٹرنل انتخابات کرائے، نہ انہوں نے نظریے کی سیاست کی، نہ انہوں نے آئین اور منشور کو سمجھا۔ تو آج پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے کہ چاہے وہ عمران خان کی جماعت ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، سب دیکھتے کہاں پہ ہیں؟ یعنی جمہور کی بجائے، جمہور کو تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جمہور تو ان کا ایشو ہی نہیں ہے، ان کا ایشو تو کیا ہے کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہو۔ تو یہ سب کے سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو وہیں سے امید ہے۔ اور آج عمران خان صاحب کی یہ پوزیشن ہے کہ آج وہ کہیں پہ بھی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، نہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری جو 2 بڑی پارٹی ہیں پاکستان کی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر چکی ہیں، اور انہیں یہ سمجھوتا سوٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ابھی الیکشن ہو، کیونکہ نون لیگ نے جتنے کچھ کر دیا اس ملک کے اندر،
یعنی عام آدمی کے لیے جو مسائل کھڑے کر دیے، عام آدمی کے لیے مہنگائی کے مسائل پیدا کر دیے ہیں، اگر فوری الیکشن ہو تو نون لیگ تو کسی صورت میں نہیں جیتے گی، اور اگر الیکشن میں پی ٹی آئی جیتتی بھی ہے تو اس کے فارورڈ بلاک بنیں گے، اس کی پارٹی کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا. یعنی ان دونوں صورتوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہوش مند ہیں، خود کو سمجھتی ہیں کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں اور ہمیں جو ہے اس ملک کی عوام کی فکر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ بھی جو ہے اس قانون سازی میں شریک ہوں اور عام آدمی کے مسائل کو سمجھیں اور عام آدمی کی مشکلات کے اندر عام آدمی کا بھی ہاتھ ہو، تو انہیں جو ہے اس ملک کے دونوں جماعتوں کو، بلکہ تینوں جماعتوں کو، اب جو تین بڑی جماعتیں ہیں، انہیں آپس میں جو ہے ایک ڈائلاگ کرنا ہوگا، مل بیٹھنا ہوگا. اس کے بغیر ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. صاحب کو جو ہے اب اپنی پالیسی بدلنی ہوگی. اب انہیں جو ہے احتجاج کی بجائے اور الزامات کی بجائے اب جو ہے اس ملک کے اندر پازیٹیو پالیٹکس کے لیے جو ہے قدم بڑھانا ہوگا. اور یہ جو وہ ایک ہر بار بات بات پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ ہمارا اوورسیز پاکستانی یہ کرنے والے وہ کرنے والے، اس بلیک میلنگ سے باہر نکلنا ہوگا. پاکستان کا سوچنا ہوگا، تب جا کے جو ہے پاکستان کا عام آدمی ریلیف محسوس کرے گا. اور اگر خدا نخواستہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ کرنے میں ناکام رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا مستقبل تاریک ہو جائے گا.